محرم کی تیاری جو ہے ہم لوگ عید الفطر کے بعد شروع کر دیتے ہیں۔ 1984 میں اس عمارت کو تعمیر شروع کی، 86 میں جا کر یہ مکمل تعمیر ہو گئی۔ جناب زینب کی، جناب سکینہ کی، ان پر ہم مجالس کرتے ہیں اور ان کی زیارت برآمد کرتے ہیں۔ 2 محرم سے جناب مسلم کے بچوں کے تابوت ہیں، 3 محرم کو جناب حر کا تابوت ہے، 4 محرم کو جناب عون محمد کے ہیں، 5 کو جناب علی اکبر کا تابوت برآمد، 6 کو جھولا برآمد ہوتا ہے، 7 کو جناب قاسم کی مہندی برآمد ہوتی ہے، 8 کو غازی عباس کا علم برآمد ہوتا ہے۔ یہ 2 محرم سے 8 محرم تک عشرے کی اختتامی مجلس پر یہیں پر برآمد ہوتے ہیں عزا خانے میں، اور وہ یہیں ودا ہو جاتے ہیں۔ کیا رہا خیموں میں شیکے ہمارے والد صاحب جب انڈیا سے پاکستان آئے اور انہوں نے گھر خریدا، اس میں عزاداری کا سلسلہ آپ کو بتایا کہ 1947 سے شروع کر دیا تھا۔ 47 اور 48 میں انہوں نے گھر میں، اس کے بعد 49 میں یہ پلاٹ تھے اس وقت، تو یہ پلاٹ خریدے جو کہ 10 مرلے کا یہ اور 10 مرلے کا سامنے زنانہ امام بارگاہ ہے۔ تو اس کی عمارت جو ہے وہ 4 دیواری میں رہی کافی عرصہ، اور 1984 میں اس عمارت کو تعمیر شروع کی، اور 86 میں جا کر یہ مکمل تعمیر ہو گئی۔ یہ بڑے ہال بغیر اس میں کوئی پلر وغیرہ نہیں ہے، یہ ہم نے کشادہ رکھا ہے۔ یہ سلسلہ ہمارا عمارت جو ہے یہ 1986 میں کمپلیٹ ہوئی۔ اسی طرح زنانہ امام بارگاہ، اس کے بعد زنانہ امام بارگاہ ہم نے تعمیر کیا ہے، سامنے ہے وہاں پر لیڈیز بیٹھتی ہیں اور یہاں پر جینٹس بیٹھتے ہیں۔ تو 1984 میں اس عزا خانے کو عمارت کی شکل دی گئی، 84-85 میں۔ تو اس میں پھر ہم نے باقاعدہ یہ عشرہ محرم تو شروع سے ہی تھا، اور عشرہ اربعین 11 صفر سے 20 صفر تک وہ ہوتا تھا، اور آخری ایام عزا کا دن 8 ربیع کو کچھ جلوس، زیارت عزا، الوداعی جلوس رہائی کا بھی 8 ربیع کو برآمد ہوتا تھا۔ جب ہم نے یہ عمارت تعمیر ہو گئی تھی تو اس کے بعد ہم نے ائمہ طاہرین کی ولادت اور شہادت کے پروگراموں کو بھی ترجیح دی، اور وہ ہم جب کوئی بھی مخصوص تاریخ آتی ہے کسی امام کی یا کسی بیوی کی، تو ہم اس دن جشن کرتے ہیں، محفل میلاد منعقد کرتے ہیں، عالم دین ذاتین کو بلاتے ہیں اور خوشیاں سجاتے ہیں اسے۔ اور جب کسی کی امام کی شہادت کی ائمہ طاہرین کی، 14 معصومین کی اور بیویوں کی، جناب زینب کی، جناب سکینہ کی، تو ان پر ہم مجالس کرتے ہیں اور ان کی زیارت برآمد کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ جیسے مولا علی کی شہادت کا بھی 22 رمضان کو اس عزا خانے کو جلوس برآمد ہوتا ہے، تو 20 صفر کو جلوس برآمد ہوتا ہے۔ یہ سلسلے ہم سارا سال جاری رہتے ہیں، اور رہا کہ کسی کو ہم اجازت دیتے ہیں تو وہ ایسا ہے کہ اجازت گورنمنٹ انتظامیہ سے ہم خود ہی لیتے ہیں اور ان کو اجازت دیتے ہیں، لیکن ٹائم کی لیمٹ کے ساتھ۔ زیادہ تر میں ترجیح دیتا ہوں کہ ٹائم کے پابندی کے ساتھ اگر کوئی پروگرام کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے، ورنہ پھر میں اس سے معذرت کرتا ہوں۔ لائسنس والد صاحب نے حاصل کیا تھا 1950 سے، ان کے نام سے ایشو ہوا تھا، آج بھی انہی کے نام سے ایشو ہے، اور اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد میں نے یہ سلسلہ کو سنبھالا ہے، لیکن نام نہیں تبدیل کرایا۔ دوسری جو گورنمنٹ کے کاغذوں میں اور انتظامیہ کے، اس میں میرا نام موجود ہے، اور اسی نام سے میں لے کے چل رہا ہوں فی الحال، کیونکہ اپنے تمام بھائی بچوں کو کسی کو موقع یہ نہیں دیتا کہ یہ میرے نام کا ہے، بزرگوں کے نام کا ہے، اور بزرگی کے نام پر سب ہم لوگ یونٹی، ان کا وصیت نامہ بھی ہے ہمارے پاس، انہوں نے بھی اپنے یونٹی کو قائم کرنے کا ترجیح دی کہ آپس میں اتحاد اور پیار و محبت سے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنا ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ مولا کا کرم ہے کہ ابھی تک ہم اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ ہمارے والد صاحب کو بچپن سے ہی شوق تھا عزاداری کا،
جو کہ امروہہ میں وہ اپنے جلوس دیکھتے تھے اور وہاں زیارات دیکھتے تھے. تو وہ ذہن میں ان کے جب وہ یہاں پر آئے پاکستان تو وہ ان کے ذہن میں تھے. تو اس میں تابوت وہ جو امروہہ میں نکلتا تھا اس نقشے کا انہوں نے یہاں پر وہ تابوت بنوایا. جھولا جناب علی اصغر کا کافی بڑا جھولا ہے وہ بنوایا. اور اس کے بعد زری مبارک پہلے انہوں نے لکڑی کی اور پنی کی بنوائی ہوئی تھی. اور اس کے آہستہ آہستہ اس میں شیشے کی تبدیلیاں آئیں. اور پھر اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد میں نے کاوش کی تو یہ چنوٹ سے یہ زری تعزیہ وہاں سے میں نے وہاں پہ چنوٹ میں تعزیے جو ہے بہت کئی منزلہ اور اونچے تعزیے ہیں وہاں پر. کاریگر بہت بہترین قسم کے وہاں پر. تو وہیں سے میں نے کوئی یہ 10-12 سال پہلے بنوایا. چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار اپنی چادر کے محافظ کو بلا. عشرہ محرم انہوں نے شروع کیا ہوا تھا کیونکہ لوگ دفاتر وغیرہ میں بھی ہوتے تھے اپنے کاموں پہ. تو لہٰذا پورے عشرے میں انہوں نے مغرب کے بعد کا ٹائم کو ترجیح دی اور پورا عشرہ ہوا. 9 محرم اور 10 محرم کو چھٹی کا سلسلہ تھا اور یہاں پر قدیم جلوس 10 محرم کو نکلتا تھا. تو لہٰذا انہوں نے 9 محرم کی اپلیکیشن دی تھی اور وہ ہوئی منظور ہوئی. ان کو لائسنس منظور ہوا. تو صبح کو رات کو نا علامہ حافظ فائز حسین یہاں پر بہت بہترین مقرر اور عالم دین تھے. تو ان سے جب ٹائم مانگا تو انہوں نے ہمیں ان کو صبح کا 9 محرم کا صبح کا ٹائم دیا کہ میں جلوس برآمد کروں. تو 1950 میں انہوں نے جلوس برآمد کرانا شروع کیا. اس لیے یہ جلوس صبح کو اس کو ٹائم پر ترجیح دیا جو کہ رات 12 بجے تک یہ جلوس اس کا روٹ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آزا خانہ پانڈو شریف سے برآمد ہو کر عالمگیر روڈ مین بازار کرشن نگر اسلام پورہ. پھر اس کے بعد سیکٹری 8 سے چرچ روڈ ایجیا پرانی نارکلی ایجی آفس. پھر ادھر سے ایڈورڈ روڈ جو کہ امام بارگاہ خانہ سجاد کو جاتا ہے وہاں پہنچا جلوس کا روٹ وہاں پہنچا. اور پھر وہاں سے رات تقریباً 8-9 بجے روانہ ہو کر دوبارہ انہیں رستوں سے تقریباً ہوتا ہوا رات کو 12 بجے اس عزا خانے میں اختتام پذیر. ہمارے عشرہ محرم میں جو زیارات برآمد ہوتی ہیں 2 محرم سے جناب مسلم کے بچوں کے تابوت ہیں. 3 محرم کو جناب حر کا تابوت ہے. 4 محرم کو جناب عون محمد کے ہیں. 5 کو جناب علی اکبر کا تابوت برآمد ہوتا ہے. 6 کو جھولا برآمد ہوتا ہے. 7 کو جناب قاسم کی مہندی برآمد ہوتی ہے. 8 کو غازی عباس کا علم برآمد ہوتا ہے. یہ 2 محرم سے 8 محرم تک عشرے کی اختتام مجلس پر یہیں پر برآمد ہوتے ہیں عزا خانے میں اور وہ یہیں ودا ہو جاتے ہیں. صرف 9 محرم کا جلوس جو ہے وہ صبح 8 بجے مجلس ہوتی ہے اور 10 بجے جلوس کبیر ذوالجناح کے نام سے جس میں ساری زیارات عالم وغیرہ اور جھولا وغیرہ سب تمام زیارات اس جلوس میں شامل ہوتی ہیں اور وہ جلوس خیمہ سجا جاتا ہے. پھر وہاں سے واپس اسی عزا خانے میں آ کر اختتام. یہ تقریباً 20 سال پہلے یہ جلوس برآمد کرنا شروع کیا. وہ یہ کہ اس وقت ہمارے پاس علامہ صفدر رضا بخاری مولانا پڑھتے تھے اور وہ حضرت حور کے مصائب اتنے پڑھتے تھے کہ اس میں اتنی رکت ہوتی تھی کہ وہ لوگ جو نہ محسوس کرتے تھے کہ کوئی ہمارے کوئی ایسی چیز ہو جس سے ہم لپٹ کر رو سکیں. تو اس وقت جناب حر ہمارے بھی ذہن میں آیا جس کو امام حسین علیہ السلام نے بھائی کہا اور جناب زینب نے ان کو سلام پیش کیا. تو ان کی اہمیت جو تھی اس کو ہم نے اجاگر کرنے کے لیے یہ تابوت برآمد کیا.
اور جو کہ آج بھی برآمد ہوتا ہے اور لوگ اس پہ اور مخصوص ان کے مصائب پڑے جاتے ہیں، نواں خوانی بھی انہیں کے کی جاتی ہے۔ تو یہ تابوت منفرد ہے یقیناً کہ جو عزادار ہیں وہ خود تشنا رہتے ہیں کہ یہ تابوت بنا۔ خون دل عباس کا سب بہہ گیا رن میں، مگر دل میں بس ایک بات زینب کی ردا کی رہ گئی۔ ہمارے والد صاحب کو زلجنا پہلے جو کچھ 10-12 سال پہلے جب آئے تو یہاں پر ان کے پاس زلجنا رکھنے کی نہ جگہ تھی اور نہ ہی ان کے پاس تھا، تو وہ دیگر امام بارگاہوں سے جنہوں نے رکھے ہوئے تھے ان سے لے کے آتے تھے اور برآمد کرتے تھے محرم کو۔ وہ ہمیشہ انہوں نے ان کے ذہن میں تھا کہ امام حسین کے زلجنا جو ہیں وہ سفید تھا زلجنا، اور نقرہ تو اسے نقرہ کہتے ہیں، نقرہ سفید چاندی کو کہتے ہیں، تو وہ تھا اور نر جانور ہونا یہ ذہن میں تھا۔ اس کے مطابق ایک گھوڑا بک رہا تھا، تو اس کو انہوں نے دیکھا جو کہ ایک ناپید چیز تھی وہ، اس کے بعد وہ اس جیسا نہ ہمیں حاصل ہو سکا اور نہ ہم نے زیادہ دیکھا، تو وہ انہوں نے خریدا تھا۔ اور 1962 سے زلجنا رکھنے کا انہوں نے اہتمام کیا، اس گھر میں ایک کمرہ اس کے لیے وقف کیا، اور ہمیشہ اور یہ امام بارگاہ میں بھی کوئی ایسی جگہ بنائی کہ اس کو رکھا جائے۔ تو 1962 سے ہم زلجنا رکھ رہے ہیں، اور درمیان میں وہ انتقال ہوا۔ پہلے زلجنا کا کوئی 18 سال کے بعد اس کا انتقال ہوا، تو یہیں پر اس کے امام بارگاہ میں انہوں نے دفنایا تھا۔ یہ عمارت اس وقت نہیں بنی تھی۔ اس کے بعد پھر یکے بعد دیگر ہم خریدتے رہے۔ پہلے تو سستے مل جاتے تھے 2-3 لاکھ کے، 4 لاکھ کے، لیکن اب زلجنا جو ہے وہ تقریباً 25 لاکھ 30 لاکھ ان کی قیمتیں ہو گئی ہیں۔ لیکن ہم یہ جو نقرہ رکھتے ہیں اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نیزہ بازی میں گھوڑا استعمال ہوتا ہے، اور نیزہ بازی میں کافی تیز دوڑتا ہے، تو جلوس میں زیادہ تر کثیر مجمع ہوتا ہے، بہت زیادہ، تو ہم اسے برآمد کرتے ہیں تو یہ بھی تیزی کے ساتھ مجمع کے اندر چل جاتا ہے۔ 2014 میں زیارات پہ کربلا معلیٰ نجف وغیرہ گیا تھا ایران، تو وہاں پر غازی عباس علیہ السلام کے آفس میں رابطہ کیا تھا، اور پھر روضہ امام حسین میں رابطہ کیا تھا۔ ان کو میں نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ میں ایک عزا خانے کا بانی ہوں، تو مجھے یہ جو آپ کے مولا کے روضوں پر علم لہرا رہے ہیں تو آپ یہ تبدیل تو کرتے ہوں گے نا، تو اس میں سے اگر یہ آپ ایک مجھے دے دیں تو یہ میں اپنے وہاں پر عزا خانے میں جا کر اس کو آویزہ کروں اور لوگ اس سے زیارت سے مشرف ہوں۔ تو وہ میں غازی عباس علیہ السلام کو میں آپ کو تصویر دکھا سکتا ہوں کہ جو انتظامیہ آفیسر تھے جن سے غازی عباس علیہ السلام کا علم لیا، اور امام حسین کے روضے سے امام حسین علیہ السلام کا علم لیا، اور یہ علم میں نے لا کر فریم لگا کرا کے اس عزا خانے کو قیمت بخشی۔ محرم کی تیاری جو ہے ہم لوگ عید الفطر کے بعد شروع کر دیتے ہیں، جس میں زلجنا کے زیورات کا پالش وغیرہ، زیارات کی مرمت وغیرہ، فرش عزا کی دھلائی وغیرہ، اور اس کے بعد بہت سے تبرک کے انتظامات کرنا، جو ہمارے زیارات کے کپڑے گردنما ہو جاتے ہیں ان کو ہم ہر سال نئے بناتے ہیں، جیسے تابوت، جھولا، علم کے پھرارے وغیرہ، یہ تمام ہم ہر سال نئے تیار کرتے ہیں۔ ہماری لیڈیز جو ہیں باقاعدہ اس میں کافی ٹرین ہیں،
اور زلزلہ کی چادریں ہیں، یہ اس کے بہت سے سامان ہیں، وہ سب ہم لوگ خود ہی اسے ادا خانے میں تیار کرتے ہیں. ہم نہ درزی سے کوئی کھلواتے ہیں، نہ کسی سے الیکٹریشین کا کام ہے. ہم خود ساؤنڈ سسٹم ہے، یہ سب کچھ ہم خود کرتے ہیں. میں شے ایک اداسی رہ گئی.